औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये पंडित रघुनाथ कश्मीरी का मसान जगाने वाला अमल है। हुब का मसान जगाने वाला अमल है। ये बहुत ही तेज़ तार है और इसका असर जो है कमाल है। मसान जो है वो जाग जाती है और मतलूब को जो है हर वक्त बेचैन किए रखती है। तो आपको जैसे बताता रहता हूँ कि ऐसे अमाल जो है नजायज़ जगह पे ना इस्तेमाल करें, वहीं पे इस्तेमाल करें जहाँ पे खावंद तलाक देना चाहता है तो उस पर मसान जो है चढ़ा दी, या फिर बीवी जो है वो तलाक मांगना चाहती है या रूठ के मेके चले गई है, उसे वापस बुलाने के लिए ऐसे अमल करें। बाकी जो अमाल है हर किसी की इस्तेमाल करने की अपनी जो है इस्तात है, करता है नहीं करता तो वो अपने कंधों पे उसका बोझ उठाएगा। अगर गलत करेगा, अगर सही करेगा तो उसे अल्लाह ताला भी अजर देगा, वो लोग भी दुआएं देंगे जिनका जो है घर बसाया। अमल जो है वो मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इसका तरीका बताऊँगा कि मसान को आपने जगाना कैसे है। जग जगा का तीर चमके अलश महावीर, तन मन बसम करे मोने, जन गन बसम करे मोने, सर्दे में हूक हूक हूक, तरपत तरपत रैन गुजारे, बूरे बहे मेरे द्वारे, फ़लाँ बिनते फ़लाँ को फ़लाँ बिन फ़लाँ की प्रीत कहावे। ये पहली जगह पे आपने जो है तालब का नाम लेना है, मतलूब का नाम लेना है, यानी कि जिसको आपने बुलाना है कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ को आगे जिसके लिए बुलाना है उसकी फ़लाँ बिन फ़लाँ की प्रीत कहावे, यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तालब का नाम बाद में लेना है, पहले महबूब का नाम मतलूब का नाम लेना है। तो अमल दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। जग जगा का तीर चमके अलश महावीर, तन मन बसम करे मोनी, जन गन बसम करे मोनी, सर्दे में हूक हूक हूक, तरपत तरपत रैन गुजारे, बूरे बहे मेरे द्वारे, फ़लाँ बिनते फ़लाँ को फ़लाँ बिन फ़लाँ की प्रीत कहावे। जग जगा का तीर चमके अलश महावीर, तन मन बसम करे मोने, जन गन बसम करे मोने, सर्दे में हूक हूक हूक, तरपत तरपत रैन गुजारे, बूरे बहे मेरे द्वारे, फ़लाँ बिनते फ़लाँ को फ़लाँ बिन फ़लाँ की प्रीत कहावे। सबसे पहले आपने पीपल दरख्त आम आपको मिल जाएगा। जी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसकी फ़ोटो मिल जाएगी, क्योंकि पुराने दरख्तों में से जो है ये भी दरख्त है, जैसे अपना बोर का दरख्त होता है, उसके बाद पीपल का दरख्त होता है। पीपल और बोर का दरख्त आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन बोर के पत्ते ज़रा मोटे होते हैं और थोड़े खुरदरे से और चौड़े से होते हैं, और पीपल का जो है वो बिल्कुल दिल की टाइप का पतला सा होता है और मुलायम सा होता है। तो उस पत्ते को आपने ले लेना है, उस पे आपने मार्कर से किसी भी पेंसिल से या मार्कर से उस पे ये नक्श लिखने हैं जो आपके सामने लग जाएगा। ये जो है ये तवीज़ आपने लिखना है। जंतर भी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसे जंतर कहते हैं। तो इस जंतर को आपने जो है 7 पत्तों पे एक एक करके लिख लेना है। इसके लिखने का टाइम बहुत ही अच्छा आप जो है मुतय्यन करें। अगर आप साज से वाक़फ़ हैं तो अच्छी सातों का इंतखाब करें, अगर आप उससे भी आगे की स्टेजों से वापस हैं, साद औकात जो है बुर्ज और सितारों का जो मिलाप होता है उनमें, जैसे जो साद होती हैं सातें वहाँ पे करें तो ये काम और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप इसे मुश्तरी ज़ोहरा अतारद वगैरह की सातों में करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपने लिख लेना है, इसको लिख के फिर उसी साथ में आपने इनको पत्तों को जो है खुश्क करने के लिए कहीं पे भी रख दें, साए में खुश्क करें। जब ये खुश्क हो जाए फिर आपने जो है फिर अच्छी साथ का इंतखाब करना है, इनको जला लेना है। पत्तों को जला के उसकी राख जो है बड़े किसी प्लेट वगैरह में जला लें, प्याले में जला लें, किसी में प्लेट रहने ही दें आप। मट्टी की दात जो है ज़्यादा बेहतर है, किसी प्याले में मट्टी के प्याले में उसको जला लें, उन जो वो आपके पत्ते हैं
تو وہ جب جل جائیں ان کی راکھ جو ہے وہ تھوڑی سی راکھ بنے گی جتنی بھی ہے، ایک بوتل میں ڈالیں، اس بوتل میں ڈال کے شیشی وہ جو عام سیرپ وغیرہ والی شیشی ہوتی ہے ایسی صاف ستھری کر کے رکھ لیں، یا اور کوئی شیشی آپ کو مل جائے گی، اس میں اس کو ڈال کے رکھ لینا ہے۔ اس میں ڈال کے ساتھ میں کے گلاب یعنی کہ گلاب جل بھی اس میں ڈال دیں آپ، مناسب سا تھوڑا سا، بس وہ بھیگے، تھوڑا سا اوپر ہو، بس وہ بھیگے اتنا سا آپ نے ڈالنا ہے۔ اب اس کو کسی جگہ پہ دفن کر لینا ہے جہاں پہ آپ آسانی سے بیٹھ کے عمل پڑھ سکیں۔ جگہ کھودنی ہے تھوڑی سی، فٹ ایک کھود لی، آدھا فٹ کھود لی، 6 انچ 8 انچ 10 انچ، اس میں آپ نے اس کو دفنا کے اس کو پدر شدر کر کے بالکل پلین کر کے جگہ کو صاف ستھرا کر کے اس پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی حصار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، حصار آپ نے نہیں کرنا ہے اس میں، تو مناظر وغیرہ کوئی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدنی حصار آپ البتہ اپنا کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی بدنی حصار ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ ایسے پھیر لیتے ہیں، وہ بدنی حصار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی بھی غیر مرئی مخلوق آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ اب پھر اچھی ساتھ کا انتخاب کریں، وہ رات کو کسی بھی اچھے ٹائم پہ آپ نے جا کے ادھر بیٹھ جانا ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے جو ہے اس منتر کو 108 بار پڑھنا ہے۔ پہلے دن اچھی ساتھ کا انتخاب کرنا ہے، اگلے دن ساتھ کا کوئی آپ نے حساب کتاب چکر نہیں رکھنا، اگلے دن اسی ٹائم پہ آپ نے جس ٹائم پہ پہلے دن بیٹھے تھے پڑھنا ہے، دوسرے دن پھر تیسرے دن بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ عمل پڑھ کے جب آپ فارغ ہوں، اس کے اول و آخر درود شریف وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس بوتل کو آپ نے نکال لینا ہے، اسے لا کے اس کو کسی بھی پیپر پہ فلٹر کر لیں، ٹیشو وغیرہ پہ یا اور کسی پیپر پہ اسے فلٹر کر لیں، پانی نکلتا جائے، اور راکھ جو ہے وہ آپ نے پھر کسی پلیٹ میں ڈال کے خشک کر لینی ہے۔ یہ تھوڑی سی راکھ بھی جو ہے یہ آپ کے بہت کام کی ہے۔ اب آپ نے 2 تصویریں لینی ہیں، ایک طالب کی ایک مطلوب کی، ان دونوں تصویروں پہ آپ نے جو ہے شہد لگا لینا ہے، شہد جو مدھو مکھیوں کا شہد ہوتا ہے، ڈومنے کی مکھیوں کا، تو اس شہد کو آپ نے جو ہے محبوب کی تصویر پہ لگایا، اس کے اوپر وہ اپنا جو مسان بنا ہوا ہے، جو راکھ بنی ہوئی ہے، اس سے انگلی پہ تھوڑا سا لگایا، اس سے کے اوپر لگا دیا، اس کے اوپر مطلوب کا نام لکھ لیں، بہتر ہے، ورنہ تصویریں کافی ہیں۔ ہاں وہ دوسرے طریقے میں ہے نام لکھنا، جب آپ کے پاس تصویریں نہیں تو پھر فرضی سی تصویر بنائیں، ایک لڑکی کی ایک لڑکے کی، علیحدہ پیپروں پہ ان پہ جو ہے شہد لگا کے تو پہلے نام لکھ لیں، جس پہ محبوب کا نام ہے محبوب کا نام لکھیں، جو طالب ہے جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام لکھیں، ان پہ شہد لگائیں، پھر وہ مسان تھوڑا سا اس پہ لگائیں، اسے بند کر دیں اور اسے آپ نے رکھ دینا ہے، تو مسان جو ہے یہ جاگ جائے گی۔ اسے کسی فولڈ کر کے بوتل میں ڈال لیں، کسی کھلے منہ والی بوتل میں اسے آپ نے جو ہے ڈال دینا ہے، وہ پکچر کو، وہ تصویروں کو دونوں کو تھوڑا سا گول کر کے اس طرح سے ایسے گول کر کے اس کو بوتل میں ڈال دینا ہے، اس میں پانی ڈال کے اس کا اوپر کاک لگا دینا ہے، اور اس پہ 21 بار آپ نے پڑھ دینا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ نے منتر پڑھ دیا اسے کہیں سائڈ پہ رکھ دیں، اگلے دن پھر اس پہ جو ہے 21 بار پڑھ دیں تو بہتر ہے، ورنہ اسے سائڈ پہ پڑھی رہنے دیں۔ 3 دن بعد مسان جاگ جائے گی، پھر آپ نے وہ جو بوتل ہے اسے کسی پانی میں بہا دینا ہے یا کسی درخت کی جڑ میں جو ہے دفن کر دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی کامل عمل ہے، اور مطلوب کے چکر جو ہے گھما کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں سے پہلی بار جو ہے فیل بھی ہو سکتا ہے اگر ساتھ کا خیال نہ رکھا گیا، تو کچھ لوگ سے ساتھ کا خیال رکھے بغیر جب بھی کر لیں کام ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کی زبان کی اپنی تاثیر ہے، لیکن اسے اگر ایک بار میں نہیں ہوتا دوسری بار پھر اچھا سا وقت کا انتخاب کر کے اسے آزمائیں۔ چندے دنوں میں چاند کی 1 سے 14 ایک چاند کی یعنی کہ 3 پہلے 3 دن سوتک میں ہوتے ہیں نکال کے، چاند کی 3 سے 14 تک عمل کسی بھی اچھے دن میں، اتوار ہو گیا، جمعرات ہو گیا، اس کے علاوہ آپ یہ 2 دن بیسٹ ہے۔ باقی آپ جو ہے ہفتے اور منگل کے علاوہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس دن کم ہیں، چاند کی زیادہ تاریخ جو ہے گزر چکی ہیں، آگے دن کم ہیں، تو ان میں انتخاب کر لیں جس میں جو ہے
آپ ساتھ دیکھیں کہ اچھی ساتھ کب آ رہی ہے. پھر ساتھ کا نقشہ جو چگاڑیا حساب ہے آج کل موبائل میں آتے ہیں اس سے نکالو, وہ فوری بتا دے گا آپ کے علاقے کے حساب سے اس وقت کون سی جو ہے ساتھ چل رہی ہے اور کتنے بجے کون سی ساتھ ہوگی. وہاں سے وہ ٹائم کے حساب سے آپ دیکھ کے اس ٹائم کا انتخاب کریں. اس وقت آپ جو ہے پاک صاف ہو کے بیٹھ جائیں, پیپل کے پتے لا کے رکھ لیں. اس وقت آپ لکھنا شروع کر دیں, یہ جنتر لکھیں اور اس کو جو ہے استعمال کریں جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے. خشک کر کے پھر ان کو آگ میں جلائیں اور اس کا وہ بنا لیں مسان. تو یہ مسان 2 3 4 5 کام کے لیے بھی کافی ہے, ہو سکتا ہے زیادہ کام بھی نکال دے. بہرحال یہ مسان جاگ جائے گی. اور دوبارہ جب آپ نے عمل کرنا ہے پھر مسان بنا لیں. گیڑیاں گھمانے والا عمل ہے, بہت ہی اعلیٰ عمل ہے, بہت ہی زبردست عمل ہے. آپ کے محبوب کو آپ کی محبت میں بے چین کر دیتا ہے اور ایسا بے چین کرتا ہے اسے آپ کے بغیر صبر نہیں ملتا, ہر وقت وہ کھینچ لگی رہتی ہے. تو اس کے علاوہ بہت سے اعمال جو ہے آپ کو گاہے بگاہے دیتا رہوں گا. یہ ویڈیو کافی دنوں بعد آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا کام میں مصروف ہو گیا تھا اور کچھ میری اپنی القاحت ہے, سستی ہے, تو اس وجہ سے بھی ویڈیو نہیں آتی. اور تابش نے کمنٹ کیا تھا, اب تو کسی اور نام سے ہی تم کمنٹ کر رہے ہو, پتہ نہیں کیا آئی ڈی پہ اب نام لگایا ہوا ہے, ساحر خان شاید. تو آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ آج کل آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی, کوئی نظر وظر لگ گئی ہے. تو جب پیچھے اتنے سبسکرائبر ہمارے سارے شاگرد دوست دعا کرنے والے ہوں پھر نظریں وظریں ٹوٹ جاتی ہیں. ہاں نظری قتل حقیقت ہے, لگ جاتی ہے لیکن ٹوٹ بھی جاتی ہیں. آپ کے کمنٹ کرنے کی وجہ سے وہ نظر ٹوٹ گئی ہے. اب آپ کے لیے جو ہے ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ سب دیکھنے والے بھائیوں کا اللہ نگہبان, خدا حافظ, رب رکھا. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ.